اگر ہم اپنی زندگی کے بنانے والے خود ہوتے تو ہم اپنی منزل بھی خود طے کر لیتے، جبکہ نہ اپنی مرضی سے آنا ہے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ اس کی آواز ذرا تھوڑی کر، آواز کم کریں اس کی۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، میرے بندو یہ بتاؤ کہ اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے ہو، کوئی بنانے والا نہیں؟ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو جاؤ جو مرضی کرو۔ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، اپنے خالق خود ہو؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یہ ٹھیک، تو پھر جاؤ جو مرضی طے کر لو۔ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان اور اس کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں، وسائل، تم نے زمین بنائی، آسمان بنایا ہے، تو انہیں جیسے مرضی استعمال کرو۔ اب ہر جگہ انسان بے بس ہے، نہ تو وہ خود بخود پیدا ہوا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین آسمان میں نے بنائے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا سوال یہ ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ جس نے بنایا ہے اس نے کوئی منزل بھی بتائی ہوگی۔ جو چیز بناتا ہے تو اس کا ہدف بتاتا ہے، تو بنانے والا کون ہے؟ کائنات ہے، میں ہوں، آپ ہیں، جاندار بے جان ہیں۔ یہاں کر انسانی علم خاموش ہے، آج تک بنانے والے کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ لہذا ایک طبقے نے کہا، پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی، یہ سب کچھ خود ہی بن گیا، اتفاق سے بن گیا۔ ڈارون تھیوری آج کی نہیں، پرانی ہے، اتفاق سے بن گیا۔ تو ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ ان لوگوں کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے، جیتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، موج کرو، جتنے دن ہیں موج کرو۔ اذا كنا عظاما نخرا، قبر میں مٹی ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر کوئی دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہم، ہمارے ماں باپ جو پہلے چلے گئے، قبر سے نکل سکتے ہیں؟ مٹی ہو گئے۔ تو میرا اللہ وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کو بنایا کس نے؟ ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے۔ کیا کیا؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس اللہ نے زمین آسمان 6 دن میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش، پھر یغشی اللیل النہار، پھر دن رات کا نظام، یطلبہ حثیثا، دن آگے رات پیچھے، ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، ان میں کبھی 1 سینٹی میٹر، 1 ملی میٹر اور 1 سیکنڈ کے برابر آگے پیچھے کوئی ترتیب نہیں ہو سکتی کہ پیچھے اللہ کا طاقتور ہاتھ ہے اور اللہ کا طاقتور نظام ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے بھی اس نے بنائے، اپنے ہاتھ میں رکھے۔ هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے، اپنے ہاتھ میں رکھے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اسی نے کڑوے میٹھے پانی بنائے اور بیچ میں پردہ حائل کر کے کڑوے کو الگ کیا، میٹھے کو الگ کیا، یہ ادھر نہیں جاتا، وہ ادھر نہیں جاتا۔ یہ میں آپ کو اللہ کی خبر بتا رہا ہوں۔ والجبال ارساها، پہاڑ لگا دیے۔
بناها رفع سمكها آسمان بنا دیا، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها دن بنایا رات کو بنایا، والأرض بعد ذلك دحاها زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها زمین سے پانی اور چارے کا نظام بنایا، والجبال ارساها پہاڑ گاڑے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا بادل لے کر آتا ہے پھر اس میں پانی بھرتا ہے، وارسلنا الرياح لواقح ہوائیں آتی ہیں جو پانی کو اٹھا کے لاتے ہیں، جو بادلوں کے ایک نظام بناتا ہے، پھر اس میں سے انا صببنا الماء صبا پھر اس میں سے بارش کو برساتا ہے، ثم شققنا الارض شقا پھر زمین کو پھاڑتا ہے، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا پھر اس میں سے یہ سبزہ پھل پھول کھیتیاں یہ سب کچھ اگاتا ہے۔ تو یہ میں چند آیات کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، یہ جواب انسان یہاں سے نہیں معلوم کر سکتا، یہ نبیوں کے وسیلے سے اس کا جواب مل سکتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ ایک کے علاوہ زیادہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی ایک اور بھی ہو جاتا تو پھر یہاں کشتی ہوتی۔ دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں لڑے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ طاقت کا اصول ہے، طاقت کا اصول ہے ٹکرانا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اگر میرے مقابلے میں کوئی اور طاقت ہوتی تو ہماری ٹکر ضرور ہوتی، پھر کیا ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر کوئی اور ہوتا تو تم خبر سنتے کہ دو آسمانوں پہ ایک رب کا قبضہ ہو گیا اور 5 پہ دوسرے کا قبضہ ہو گیا، 4 ایک نے قبضہ لیے، 3 دوسرے نے قبضہ لیے، جنت پہ ایک کا قبضہ، دوزخ پہ دوسرے کا قبضہ، ہواؤں پہ ایک کا قبضہ، سورج پہ دوسرے کا قبضہ۔ جب ایسے کائنات میں 2 طاقتور ہوتے تو یہ کائنات ٹکرا کے زیر و زبر ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی، چونکہ اتنی حساس ہے کہ 1 سیکنڈ سورج جلدی نکلنا شروع کر دے جو اس کا ٹائم ہے، یا 1 سیکنڈ دیر سے نکلنا شروع کر دے، 1 سیکنڈ، تو چند ہفتوں میں یہ ہمارا سارا سولر سسٹم آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ تو اللہ قرآن سے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں خبر دیتا ہے کہ اس ساری کائنات کے پیچھے خالق اللہ ہے،